بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ مشقی سوالات۔ کون سے فعل مبنی ہیں اور کون سے معرب؟ پہلا سوال ہے کہ کون سے فعل مبنی ہیں اور کون سے معرب؟ فعل ماضی اور امر حاضر معروف مبنی ہیں اور ان کے علاوہ جتنے فعل ہیں وہ معرب ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فعل کے اعراب کتنے ہیں اور کیا ہیں؟ فعل کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب اور جزم۔ فعل پر جر نہیں آتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا فعل پر جر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مضارع پر کتنے اعراب آتے ہیں؟ 3 اعراب آتے ہیں، جیسے یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ امر غائب و متکلم معروف اور امر مجہول کا اعراب کیا ہے؟ مجزوم ہوتے ہیں، جزم آتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ فعل نہی کا اعراب کیا ہے؟ جزم آتا ہے اس پر بھی۔ فعل مضارع پر رفع کب آتا ہے اور کون رفع دیتا ہے؟ فعل مضارع پر جب فعل مضارع عامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس کو عامل معنوی رفع دیتا ہے۔ مضارع پر ضمہ تقدیری کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کو عامل معنوی رفع دے رہا ہو اور اس کے آخر میں واو ہو یا الف ہو یا یا ہو، جیسے یدعو، یرمی، یخشا۔ نواں سوال یہ ہے کہ مضارع کو کون سے حروف نصب دیتے ہیں؟ 4 حرف ہیں: ان، ولن، پس، کئی، اذن۔ ان 4 حرف معتبر نصب مستقبل کنت ان جملہ دائی مقتضا۔ 10واں سوال یہ ہے کہ مضارع کو کون سے حروف جزم دیتے ہیں؟ ان، ولم، لما، ولام، امر، لا، یہ نہی، نیس۔ 5 حرف جازم فعل انتخر یک بے دغا۔ فعل قلب کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ فعل قلب وہ فعل ہیں کہ جو جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی ظاہری اعضاء سے وہ صادر نہیں ہوتے۔ جیسے علمت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا، یعنی زید عالم ہے ایسا میں نے یقین کیا۔ 12واں سوال یہ ہے کہ افعال قلوب کتنے ہیں اور کیا ہیں؟ افعال قلوب 7 ہیں: علم، رأى، وجد، حسب، ظن، خال، زعم۔ اچھا، 13واں سوال یہ ہے کہ افعال قلوب کے معانی مثال کے ساتھ بیان کرو۔ علم، رأى، وجد یہ یقین کے لیے ہیں، جیسے علمت زیدن عالما، رأیت زیدن عالما، وجدت زیدن عالما، یعنی زید عالم ہے ایسا میں نے یقین کیا۔ حسب، ظن، خال یہ شک کے لیے ہیں، یعنی حسبت زیدن عالما، خلت زیدن عالما، ظننت زیدن عالما، یعنی زید عالم ہے ایسا میں نے گمان کیا، یعنی میں نے گمان کیا کہ زید عالم ہے۔ اور زعم یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے اور شک کے لیے بھی آتا ہے۔ 14واں سوال یہ ہے کہ فعل قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنا مفعول ثانی بنا لیتے ہیں۔ 15واں سوال یہ ہے کہ کیا افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے؟ نہیں، یا تو دونوں کو حذف کیا جائے یا دونوں کو ذکر کیا جائے۔ فعل تحویل کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے کہ جو حالت کی تبدیلی کو بتاتا ہے۔ 17واں سوال یہ ہے کہ فعل تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ وہی فعل تحویل، فعل تسخیر ایک ہی ہے۔ 18واں سوال یہ ہے کہ افعال تحویل کتنے ہیں اور کیا ہیں؟ صیر، جعل، اتخذ، صیر، جعل، وہب، اتخذ، ترک، رد، خلق۔ افعال تحویل کس پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنا مفعول ثانی بنا لیتے ہیں۔ فعل تعجب کی تعریف بیان کرو۔ فعل تعجب وہ فعل ہیں جن کے ذریعے تعجب کیا جائے، یعنی حیرانی کا اظہار کیا جائے۔ فعل تعجب کے کتنے وزن ہیں؟ 2 وزن ہیں، ثلاثی مجرد سے ما فعلہ و فعل بھی۔
22واں سوال یہ ہے کہ فعل تعجب کے وزن استعمال کرنے کا طریقہ بیان کرو۔ بھائی سب سے پہلے ما آئے گا اور پھر اس کے بعد جس مادے سے تمہیں تعجب کرنا ہے تو اس مادے سے افعال کا صیغہ بناؤ، جیسے حسن حسنہ سے کرنا ہے، یعنی کسی کے حسن پر کرنا ہے تو ما احسنہ، پھر جس پر کرنا ہے اس کو منصوب لیا، ما احسن زیدن، ما انصر زیدن، سمجھ گئے؟ اور دوسرا وزن یہ ہے کہ افعل بھی کے وزن پہ بنا لو، اس میں بھی یہی ہوگا، انصر بزیدن، احسن بزیدن، افعل بزیدن وغیرہ۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ ابواب سے فعل تعجب بنانے کا کیا طریقہ ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی دو ہی وزن وہی والے، ما اشدہ لے آؤ پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس فعل کا مصدر لے کے آؤ اور اس مصدر کی اضافت کر دو اس کے فاعل کی طرف، جیسے ما اشد اطعام زید، اشدد باطعام زید۔ 24واں سوال یہ ہے کہ فعل مدح کی تعریف کرو۔ فعل مدح وہ فعل ہے جس کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، جس کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے۔ افعال مدح کتنے ہیں؟ 25واں سوال ہے، 2 ہیں، نعمہ اور حبذا۔ 26واں سوال یہ ہے کہ افعال مدح کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال مدح اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مخصوص بالضم مدح بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل زید۔ 27واں سوال یہ ہے کہ فعل ذم کی تعریف بیان کرو۔ فعل ذم وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کی برائی کی جائے۔ افعال ذم کتنے ہیں؟ 28واں سوال ہے، 2 ہیں، بئس اور ساء۔ 29واں سوال یہ ہے کہ افعال ذم کا کیا عمل ہے؟ یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مخصوص بالضم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ 30واں سوال یہ ہے کہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں اور جس کی برائی کی جائے اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ 31واں سوال یہ ہے کہ حبذا کا فاعل کون ہے؟ ذا۔ آخری سوال یہ ہے کہ نعمہ، بئس اور ساء کے طرح مستعمل ہے، 3 طرح، یعنی ساء کے فاعل کا فاعل، سمجھ گئے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کا فاعل الف لام معرب باللام ہوگا، جیسے نعم الرجل زید، بئس الرجل زید، ساء الرجل زید۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہوگا جو معرب باللام ہوگا، جیسے نعم غلام القوم زید، بئس غلام القوم زید، ساء غلام القوم زید۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ضمیر مستتر ہوگی اور اس کے بعد والا اسم منصوب ہوگا، یعنی تمیز منصوب آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے نعم رجلا زید، بئس رجلا زید، ساء رجلا زید۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔